الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، عبادات کی اقسام چل رہی تھیں. پچھلے ساری عبادات کی اقسام جو مؤلف نے ذکر کیا ہے بیان ہو چکی ہیں. ان میں ایک رہ گئی تھی نظر ماننا. یہ نظر ماننا، منت ماننا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نہیں مانی جا سکتی. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانسان میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ ہمارے نیک بندے و عباد الرحمن ان ابرار جو ہیں، یہ نیک بندوں کی علامت ہے جو ہمارے لیے نظر مانتے ہیں، وہ نظر کے پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کا عذاب بہت ہی عام ہوگا. یہ 3 اصول میں سے 3 مسائل تھے. پہلا مسئلہ تو آ گیا، وہ کیا ہے رب کی عبادت. آج دوسرا مسئلہ، 3 مسائل میں سے رب کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت، اور دوسرا مسئلہ ہے، آج سے شروع کر رہے ہیں، دین اسلام کی معرفت. دین اسلام کی معرفت. اسلام کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں، اس کی معلومات ہونا علم کی روشنی میں. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کو ماننے والے کہ اسلام ہے کیا چیز. اسلام مخصوص چیزوں کا نام ہے، باپ دادا کے رسم و رواج کا نام نہیں ہے. اسی لیے علم ہونا ضروری ہے. اور خاص طور سے یہ مسئلہ جس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا کہ وما دین کا صحیح علم ہونا چاہیے. تو اسلام کا معنی، ہمارے دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید کے لیے خاص کر لے، اللہ رب العالمین کی توحید خالص اپنے اندر رکھے، اپنے ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. جیسے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت توحید کے ساتھ ساتھ اس کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائے. اسی طرح سے والبراءۃ من الشرک والے، شرک اور اہل شرک سے بیزاری. 3 چیزیں ہیں. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان 3 چیزوں کا سمجھنا اسلام کی معلومات ہے. اسلام کہتے کس کو ہیں؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. نمبر 1 توحید خالص، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے. نمبر 2 اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بعد رہنا. نمبر 3 انسان شرک اور اہل شرک تھے، شرک اور مشرکین سے اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کرے کہ ہمارا نہ شرک سے کوئی تعلق ہے اور نہ شرک کرنے والوں سے ہمارا تعلق ہے. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اب اسلام کے 3 مراتب ہیں، 3 مرتبے. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان. اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اور یہ 3 مراتب ہے. پہلا مرتبہ اسلام، جس کے ارکان 5 ہیں: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ
وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام. دیکھیں یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اسلام کے 3 مراتب. پہلا مرتبہ اسلام کا. اسلام کے 5 ارکان: شہادتین کا اقرار کرنا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور استطاعت ہو جائے تو حج بیت اللہ کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح سے یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ اصل میں ہے انسان کو چاہیے کہ توحید خالص رکھے، اور توحید خالص کی دلیل یہ ساری آیات ہیں. یہ آیت ہے. اسی طرح سے دلیل یہ بھی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا اِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ، اے میرے باپ اور میرے قوم کے شرک کرنے والے لوگوں، ہم تم سے بالکل بری ہیں، ہم صرف ایک رب کو مانتے الا الذی فطرنی، جس نے ہم کو پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ بھی دلیل ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اہل کتاب سے کہیں آؤ ہم ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل اتفاق ہے. وہی دعوت میں نے دیا، وہی موسیٰ نے دیا، وہی قرآن نے دیا، وہی تورات اور انجیل دے رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی انسان اپنا رب کسی انسان کو نہ بنائے. اور تو یہودیوں عیسائیوں تم اگر اس کو نہیں مانتے تو گواہی دو، اقرار کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بھی شہادتیں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اللہ رب العالمین قرآن پاک کے مختلف آیات کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ محمد رسول اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سورۃ توبہ، ان تمام آیات میں اللہ تعالی نبی کی رسالت پر ایمان لانے، گواہی دینے کا حکم دیا ہے. سورہ اعراف کی آیت بڑی اہم ہے جس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو ہم تمہارے تمام لوگوں کی طرف نبی و پیغمبر بنا کر کے بھیجے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول مانیں، پیغمبر مانیں، اور جس چیز کا حکم دیں اس کو ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے ہم منع کریں ان سے بعد رہیں، اور اللہ کی عبادت کریں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے متعلق. یہ ہے اصل میں دلیل. زکوٰۃ کی دلیل، نماز و زکوٰۃ کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا. فرمایا نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر اس بات کا کہ صرف اللہ کی عبادت کو کریں خالص ہو کر کے، باطل کو چھوڑ کر کے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. اللہ نے فرمایا وذالک دین القیمہ، یہی ٹھوس دین ہے. اسی طرح سے روزہ، اس کی دلیل
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ ویسے فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ حج کی بھی دلیل ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ ان کے لیے فرض قرار دیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص انکار کرے گا حج سے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یاد رکھے اللہ تعالیٰ پورے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تیسرا مرتبہ، دوسرا مرتبہ اسلام کا کہ 3 مراتب، پہلا مرتبہ اسلام اور دوسرا مرتبہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے بڑی اور پہلی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑی شاخ ہے۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، 6 ارکان ہیں جس میں جو سب کو یاد ہوتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے 6 ارکان رکھے ہیں۔ ان 6 ارکان پر آدمی ایمان رکھے گا اور کلی طور پر یقین کامل ان 6 باتوں پر رکھے گا، تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان۔ تیسرا مرتبہ جو ہے اسلام کا اور درجہ، وہ ہے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے وہ اصل میں ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان ہے یہ تیسرا مرتبہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایمان کے 3 مراتب کے دلائل، 3 مرتبے جو ایمان کے ہیں ان کی دلیل میں قرآن آیات کے بعد سب سے ٹھوس اور سب سے مضبوط دلیل حدیث جبرائیل ہے۔ حدیث جبرائیل صحیح مسلم وغیرہ کی روایت اور بہت ہی جامع معنی حدیث ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے تو انہوں نے 3 سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا 5 ارکان اسلام کے بتائے، فرمایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے 5 ارکان جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: شہادتین کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، 5 وقتہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ سوال، پھر اللہ رسول نے یہ جواب دیا۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا بہت اچھا ہے، تو صحیح جواب ہے۔ جبرائیل امین نے پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ رسول نے ایمان کے 6 ارکان بتایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ،
اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ تصور اللہ آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے اللہ رسول سے پوچھا ذرا قیامت کی علامتیں بتائیں۔ اللہ رسول نے فرمایا قیامت کی علامات، قیامت کب آئے گی بتائیں؟ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم جتنا آپ کو اتنا ہم کو بھی ہے، ہاں قیامت کی نشانیاں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 2 نشانیاں بیان کی، فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، مائیں اپنی شٹھانی کو جننے لگیں۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ ننگے پیر ننگے بدن، اور ننگے پیر ننگے بدن، بکریوں کے چرانے والے، بکریوں کے پیچھے چلنے والے۔ ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے، بڑے بڑے محلات بنانے کے اندر ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اب قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول جبرائیل امین چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں سے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے اور یہ اس لیے آئے تھے اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہاری دین کو سکھلانے کے لیے۔ دیکھیں ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اس حدیث میں اسلام کہا گیا، اسی کا جاننا ضروری ہے۔ اور اسی کے متعلق قبر میں سوال ہوگا کہ وما دینک، اللہ تعالی ہم سب کو علم کی روشنی میں دین اسلام پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔